اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بات چل رہی تھی فعل ثلاثی مجرد میں، فعل ثلاثی مجرد کی بات چل رہی تھی۔ یاد ہے آپ کو فعل ثلاثی مجرد کسے کہتے ہیں؟ فعل ثلاثی مجرد کوئی بتائے گا؟ فعل ثلاثی مجرد کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ اس میں تین حرف اصلی جس میں کیا؟ جس میں کیا؟ حروف اصلی تین ہو، جس فعل میں حروف فعل تعریف آپ اگر لاجک پڑھیں گے، منطق پڑھیں گے آگے جا کے، تو جب بھی کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے، تعریف مطلب ڈیفینیشن، تو اس میں کچھ قاعدے قانون کی رعایت کی جاتی ہے۔ جیسے آپ انسان کی تعریف پوچھیں، انسان کسے کہتے ہیں؟ تو کیسے الانسان یعنی حیوان ناطق۔ کسی بھی چیز کی تعریف جب کرتے ہیں تو اس کی جنس پہلے بولتے ہیں، پھر فصل لاتے ہیں۔ مثلا آپ سے پوچھا جائے کہ اسم کی اس فعل کسے کہتے ہیں، تو آپ یہ کہیے فعل وہ ہے کہ جو، یہ مت کہنا فعل ایک کلمہ ہے، فعل کیونکہ کلمے کی قسم ہے نا، فعل کلمے کی قسم ہے، تو آپ اس کی پہلے جنس بولیے۔ فعل ایک کلمہ ہے، اب فصل بولیے اس کی کہ جو کسی ایک زمانے میں جس میں کام کا کرنا یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے۔ اب مثلا فعل ثلاثی مجرد کسے کہتے ہیں؟ فعل ثلاثی مجرد وہ فعل ہے کہ جس میں تین حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ نہ ہو۔ فعل ثلاثی، پہلے تو فعل ثلاثی یعنی جس میں تین حرف اصلی ہو، مجرد اس اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ نہ ہو، تین اصلی ہو، تینوں اصلی ہوں، تین حرف ہوں، تینوں اصلی ہوں، زیادہ کچھ نہ ہو، لہذا فعل ثلاثی مجرد اسے کہتے ہیں۔ اور فعل ثلاثی رباعی مجرد مزید پہچاننے کا ملاپ کیا ہے؟ فعل ماضی کا پہلا صیغہ، ماضی کا پہلا صیغہ۔ آپ کو اگر یہ پتہ لگانا ہے کہ اس فعل کی بنا کیا ہے، بنا یعنی یاد ہے فعل کلمے کی بنا، جی آپ کو اگر یہ پتہ لگانا ہو کہ فعل کی بنا کیا ہے تو آپ کہیے کہ اسے دیکھنا کہاں ہے، فعل ماضی کا پہلا صیغہ، ٹھیک ہے، فعل ماضی کا پہلا صیغہ۔ اب ہم فعل ثلاثی مجرد میں ہم نے کیا پڑھا؟ پہلے فعل ماضی، یہ پڑھا کہ پہلے تو بات ہم نے پڑھ لی، فعل یا معلوم ہوتا ہے یا مجہول۔ فعل معلوم جس کا فاعل کلام میں ذکر ہو، فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل کلام میں ذکر نہ ہو، مفعول کو اس کی جگہ رکھ دیا گیا اور وہ مفعول اب نائب فاعل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے فعل تین طرح کا ہوتا ہے، ماضی ہوتا ہے، مضارع ہوتا ہے یا امر، تینوں کی دو قسمیں بن گئی، یا معلوم ہوگا یا مجہول ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم نے فعل ماضی معلوم تو پڑھ لیا، اب مضارع معلوم پڑھ رہے ہیں، پھر امر معلوم پڑھیں گے، پھر تینوں کا مجہول کا پڑھیں گے۔ تو اب ماضی معلوم پڑھ لیا، مضارع معلوم میں ہم نے پورا قاعدہ پڑھ لیا، بس ایک چیز رہ گئی تھی، وہ یہ تھی کیا بتایا؟ فعل ماضی، پہلے پھر سے دوہرا رہا ہوں، دیکھیے مباحثہ، فعل ماضی، ٹھیک ہے، فعل ماضی بنانے کا قاعدہ، پھر سے دوہرا ہوں، فعل ماضی معلوم بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ فعل ماضی معلوم بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مصدر سے حروف اصلی اگر کے علاوہ اگر کوئی زیادہ ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے، حذف کر دیں گے، اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ یہ رو ہے، رو مٹیریل ہے، یہ نہیں، اگر حرف زائد ہوتے تو ہم نے ڈیلیٹ کر دیے، اس کو ہٹا دیے، حذف کر دیے۔ اب یہاں پر بات یہ آتی ہے، فعل ماضی معلوم بنانے کا قاعدہ یہی بتایا تھا نا، پھر سے دوہرا رہا ہوں، دیکھیے فعل ماضی معلوم بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مصدر سے حروف اصلی اگر ہے تو ان کو ہٹا دیجیے، حرکت ورکت سب ختم کر دیجیے، رو رہ گیا، یہ رو مٹیریل۔ اب کرنا کیا ہے؟ فاعل فعل اور لام الفعل کو فتحہ دے دینا ہے، اور عین الفعل کی حرکت سماعی ہوتی جیسی عرب نے استعمال کی۔ تو السمع جو مصدر ہے اس میں عین الفعل میں ماضی میں کسرہ آتا ہے، ہو گیا ماضی معلوم کا پہلا صیغہ۔ اب پہلے صیغے سے باقی 13 صیغے بنتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، علی بڑھا دو دوسرا بن جائے گا سمعا، لام الفعل کو ضمہ دے کے واو بڑھا دو سمعو تو تیسرا بن جائے گا، اس کا آخر میں تائے ساکنہ بڑھا دو تو چوتھا بن جائے گا سمعت، تیری زبر تا بڑھا دو سمعتا تو پانچواں صیغہ، اسے ساکن کر کے لام الفعل کو نون زبر نہ بڑھا دو تو چھٹا بن جائے گا، پھر تا تما تم تے تما تم نہ تو اور نہ ترتیب سے بڑھا دیجیے، اسے لام الفعل کو ساکن کر کے 14 صیغے بن گئے۔ ترجمہ سمعا ماضی ہے نہیں، ماضی اس سنا اسے معلوم، ایسی
پھر مضارع کا پڑھ رہے تھے. مضارع بنانے کے لیے کیا بتایا تھا کہ 4 اسٹیپ لینے ہیں ہمیں. بنتا پہلے کس سے؟ ماضی سے. ماضی معلوم سے بنتا ہے پہلے سیغے سے. تو یہ ماضی معلوم کا پہلا سیغہ ہے، لکھا ہوا ہے. پہلا قدم علامت مضارع یا بڑھا دینی ہے، ٹھیک ہے. دوسرا قدم فاعل فعل کو ساکن کر عین الفعل کی حرکت باب کے مطابق، کیونکہ عین الفعل مضارع میں بھی سماعی ہوتا ہے اور السمع میں مضارع میں عین الفعل پہ فتح آتا ہے. اور آخر کو پہلے سیغہ ہو گئے یسمع. اب اس کی خاصیت کیا ہے کہ اس میں 2 زمانے ایک ساتھ، سنتا ہے یا سنے گا، وہ ایک پہلا سیغہ بن کے نمٹ گیا. اب انہوں نے یہ بتایا کہ باقی کا کیا کرنا ہے. باقی کا یہ کرنا ہے کہ پہلے تو علامت مضارع 4 ہیں، الف تا یا نون. پہلا دوسرا تیسرا چھٹے سیغے میں یا بڑھے گی. پہلے دوسرے تیسرے میں یا ہے اور چوتھے چھٹے سیغے میں یا ہے، ٹھیک ہے. 13ویں میں الف اور 14ویں میں نون. باقی 8 میں تے بڑھنی ہے. اور کیا کرنا ہے؟ اور یہ کرنا ہے کہ ضمیر جو ہے وہ پہلے میں ہوا پوشیدہ، دوسرے میں الف. چاروں تسنیہ میں تو الف ہے، آپ کو معلوم ہے. چاروں تسنیہ میں کیا ہے؟ الف ہے. چاروں تسنیہ میں الف. جمع مذکر کے دونوں صیغوں میں چاہے غائب و حاضر، جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر دونوں میں واو ہے. جمع مؤنث غائب و حاضر دونوں میں نا ہے، ٹھیک ہے. اور یا 10ویں صیغے میں ہے، واحد مؤنث حاضر میں. تو 4 ضمیر بارز ہیں، 9 صیغوں میں بٹی ہوئی ہیں. 4 2 6 تو 8 اور 2 8 9 صیغوں میں بٹی ہوئی ہیں. 4 آشکار اور بارز ضمیریں ہیں جو 9 جگہ بٹی ہوئی ہیں. تو 9 ہے تو 5 بچی. 5 میں کون کون سا صیغہ بچا؟ 1 4 7 13 14. پہلا، چوتھا، 7واں، 13واں، 14واں. جی. اس پہ علاوہ اس میں جو ضمیر ہے وہ پوشیدہ ہے. اس میں ضمیر پوشیدہ ہے. پہلے میں ہوا، چوتھے میں ہیا، 7ویں میں انتا، 13ویں میں انا، 14ویں میں نحن. تو کتنے ہو گئے؟ 3 اور 2 5. 5 اور 9 14. کل ملا کے فعل مضارع کے 14 صیغوں میں ضمیریں کتنی ہیں؟ 5 اور 4 9. 5 پوشیدہ، 4 ظاہر ہے جو 9 جگہ بٹی ہوئی. تو اب جب ہم نے یہ لگاتے چلے جائیں گے صیغے نمبر کے حساب سے، مثلا دوسرا صیغہ تسنیہ کا ہے اور ہمیں پتہ ہے، آئیے میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھا دوں. پتہ نہیں آپ لوگوں نے ایسے کیا ہوگا یا نہیں. دیکھیے یہ پہلا صیغہ بن کے تیار ہوا تھا نا. جی. تو ہمیں پتہ ہے کہ دوسرے صیغے میں بھی یا بڑھنی ہے، ٹھیک ہے. الف بڑھانا ہے دوسرے صیغے کے لیے کیونکہ دوسرا تسنیہ کا ہے. جی. چاروں تسنیہ میں ہمیں الف بڑھانا ہو گیا. یضربا، ابھی یضربا ہوا ہے، یاد رکھنا، ٹھیک ہے. ہمیں معلوم ہے تیسرے میں بھی یا بڑھنی ہے اور ضمیر کیا ہونی ہے؟ واو ہونی ہے. ضمیر واو ہونی ہے. کیا ہو گیا؟ یضربو. اب ہمیں پتہ ہے چوتھے صیغے میں تے بڑھنی ہے، تضربو. اور یہ بھی ٹھیک ہے، تضربو. تسنیہ کا صیغہ آ گیا، الف لگنا ہے. تے بڑھنی ہے 5ویں میں، یہ تو پتہ ہے، ٹھیک ہے. تضربا، الف بڑھا دیا. ہمیں معلوم ہے چھٹے صیغے میں یا بڑھنی ہے، یس، ٹھیک ہے. اور ضمیر کیا بڑھنی ہے؟ نون. ہمیں معلوم ہے چھٹے صیغے میں ضمیر نون ہے. ابھی آپ نے دیکھا علامت مضارع کا پڑھا پتہ تھا وہاں پہ کیا لگنی، وہ لگائی. ضمیر کہاں پہ؟ الف واو الف نون یہاں لگنا تھا. ابھی کتنے صیغے وہ 6. 7واں صیغے میں ہمیں معلوم ہے تے لگنی ہے، تضرب، ٹھیک ہے. تے لگنی ہے 8 اس میں بھی، لیکن یہ تسنیہ کا ہے تو ضمیر اس میں الف ہے، ٹھیک ہے. پھر ہمیں معلوم ہے کہ تے لگے گی 9ویں صیغے، کتنے؟ 9ویں صیغے میں. اور ضمیر کیا ہوگی اس میں؟ واو، کیونکہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. پھر تے لگے گی ہمیں معلوم ہے، تضرب وہ تھا نا، تو اب یا، کیونکہ 10ویں صیغے میں ہمیں معلوم ہے کہ یا لگے گی، تو کیا بنا؟ تضرب بی. ہمیں معلوم ہے اگلے صیغے میں سے کیا بنے گا؟ تے لگے گی. اور ہمیں معلوم ہے تسنیہ کا صیغہ ہے، تسنیہ مؤنث حاضر کا، تو الف لگا دیا. ہمیں معلوم ہے، پڑھ لیا ہم نے کہ تا لگے گی کس میں؟ 12ویں صیغے میں.
اور ضمیر اس میں نون نہ ہوگی کیونکہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے. کتنے صیغے ہوئے یہ؟ 12. ہمیں معلوم ہے 13 میں الف لگے گی علامت مضارع. ہمیں معلوم ہے 14ویں صیغے میں علامت مضارع نون لگے گی. بتائیے بن گیا ہے مضارع یا نہیں؟ نہیں بنا. ابھی نہیں بنا کیونکہ ابھی تو علامت مضارع جہاں جہاں جو لگانی تھی وہ لگائی ہے اور جہاں جہاں جو ضمیر تھی وہ ضمیر لگائی ہے. اعراب ابھی نہیں لگا. مضارع مرفوع ہوتا ہے اسے آخر کو رفع دیں گے. رفع دینے کا مطلب یہ ہے کہ 5 صیغوں میں 1 4 7 13 14 اس میں تو ضمہ دے دیں گے علامت را. باقی چاروں تسنیہ میں ایک تسنیہ نون مقصورہ, 2 تسنیہ کہاں یہاں کیوں بڑھا رہے ہیں یہاں ٹھیک ہے نون مقصورہ, دوسرا تسنیہ نون مقصورہ, تیسرا تسنیہ نون مقصورہ, چوتھا تسنیہ نون مقصورہ. 4 تسنیہ میں تو نون مقصورہ ہے. جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر میں نون مفتوحہ ہے اور واحد مؤنث حاضر میں تضربی تھا نا بینا. بتائیے ہو گئی گردان پوری. اب دیکھیے یضربو یضربان یضربونا تضربو تضربان یضربنا تضربو تضربان تضربونا تضربینا تضربان تضربنا اضربو نضربو. جب ہم نے 3 چیزوں پہ دھیان کر لیا, پہلے تو علامت مضارع کہاں کیا لگنی ہے, پہلا صیغہ بنانے کے بعد علامت مضارع جہاں جہاں جو لگنی ہم نے لگا لی. ضمیر جہاں جہاں جو تھی چاروں تسنیہ میں الف یہاں واو یہاں نہ وہ لگا لیا. اس کے بعد اعراب دے دو. 3 ہی تو چیزیں دیکھنی ہے مضارع میں. علامت مضارع کہاں کیا لگنی ہے جی, ضمیر کہاں پہ کیا لگنی ہے, فاعل کی نشانی ضمیر اور پھر اعراب. ان 3 چیزوں کو آپ پریکٹیکل کر لیجئے. ایک رو یہاں پہ لکھ کے یضربو لکھ کے کوئی سا بھی ایک اس سے مضارع لکھ کے اور سارے کوئی 3 چیزوں کا آپ دھیان کر لیجئے. آپ کو جب تک بالکل نہ دیکھیں, جب تک پورا کام نہ کر لیں, تینوں کام جب تک یہ پورے تینوں کام نہ کر لیں اس پہ کچھ مت کیجئے. بس یہ کرنا علامت مضارع جہاں جو لگنی ہے وہ رو مضارع لکھ کے یضربو لکھ کے سب جگہ یضربو لکھ دیجئے. سب جگہ 14 جگہ یضربو لکھ دیجئے. اس کے بعد کرتے جائیے کہ یہاں پہ یضربو ہے, دوسرا صیغہ میں بے کے بعد الف ہے, الف کر دیجئے. یہاں بے کے پہ ضمہ دے کے واو ہے, وہاں واو کرتے مٹا کے وہ ضمیر بدلتے چلے جائیے اور آخر میں پھر اعراب دے دیجئے. فعل مضارع بن کے بالکل آپ کا فیکٹری سے لانچ ہو جائے گا, تیار ہو جائے گا. سمجھ میں آئی بات جی. اس میں ایک چیز 2 چیزیں رہ گئیں. 2 چیزیں یہ رہ گئی کہ علامت مضارع ہمیں الف تا یا نون تو پتہ ہے اور لکھنے میں ہمیں پتہ بھی ہے کہاں پہ کیا لگی ہوئی, لیکن نمبر یاد نہیں ہے. یاد رکھیں پہلا دوسرا تیسرا چھٹا اس میں علامت مضارع تا یا لگے گی یا. 13ویں میں الف اور 14ویں میں نون. کتنی ہو گئی ہے 4 اور 2 6 بچے کتنے صیغے 8 صیغے بچے. چوتھا پانچواں اور یہ پھر 7ویں سے لے کے آخر تک 12ویں تک ان میں علامت مضارع تا لگے گی. لکھ لو یا لکھواؤں یہ بات لکھوا دیتا ہوں, مٹا دوں یہ جی. دیکھا کیسے پریکٹیکل کیا میں نے. آپ بالکل آپ کو بھلے پہلے مضارع کی گردان یاد ہے, آپ کو بھلے قاعدہ یاد ہے, لیکن آپ اپنے آپ کو نادان بن کے بس اس قاعدے کو سامنے رکھ کے ایسے کر کے بنائیں جیسے میں نے آپ کو بنایا. بالکل ایسے ہو جائے جیسے آپ سے کچھ آتا ہی نہیں اور آپ اس قاعدے کو دیکھ کے ہم پریکٹیکل کر رہے ہیں. 1-2 بار اس طریقے سے کر کے دیکھ لیجئے, کبھی مار نہیں کھائیں گے, ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب میں لکھ دوں کہ کہاں پر علامت مضارع علامت مضارع الف تا یا نون. الف تا یا نون جسے کیا کہتے ہیں آتین. آتین علامت مضارع میں سے یا 4 صیغوں کے شروع میں لگے گی. 4 صیغوں کے شروع میں آئے گی. کون کون سے پہلا دوسرا تیسرا پہلا دوسرا تیسرا اور چھٹا. یعنی میں لکھ دیتا ہوں ایسے کر کے لکھ دیتا ہوں, آپ یہاں پہ ایسے کر کے تیر بنا دیجیے گا. ٹھیک ہے. اس کے آگے پہلا
واحد مذکر مذکر غائب. دوسرا تثنیہ مذکر غائب. تیسرا جمع مذکر غائب. چھٹا جمع مؤنث جمع مؤنث غائب. یہاں پر کیا لگے گا؟ علامت مضارع الف تا یا نون میں سے یا چار صیغوں کے شروع میں آئے گی ان کے. لکھ لیا؟ مٹا دوں؟ کنیز فاطمہ السلام علیکم. اگر نہیں لکھا ہم نے تو سکینہ اسکرین شاٹ لے لیجیے اتنے. آپ لیٹ آئی ہیں. نہیں عوام تھے لیکن لکھ نہیں پائے. ہاں لکھیے جلدی سے لکھیے. علامت مضارع الف تا. حالانکہ یہ بات آسان ہے، آپ کو پتا ہے علامت مضارع یا کہاں لگے گی، بس لکھ لیجیے. بس لکھا ہوا کاپی پہ ہے. بس علامت مضارع الف تا یا نون آتین، جسے آتین کہتے ہیں، ان میں سے یا چار صیغوں کے شروع میں آئے گی. مٹا دوں؟ کہاں تک لکھا سکینہ؟ وہ مٹا دیجیے. جی کنیز فاطمہ آپ نے لکھا؟ کنیز جی فاطمہ اگر تھوڑا باقی تھا سوچا ٹھیک ہے. اوہو بتا دی. چلیے واحد متکلم یعنی 13واں صیغہ. تیرہویں صیغے میں واحد متکلم میں الف الف آئے گا. ٹھیک ہے. 14واں صیغہ یعنی جمع متکلم. جمع متکلم کے شروع میں نون آئے گا. ٹھیک ہے. 14واں صیغے کے شروع میں نون آئے گا. بات قاعدے چلنے پتہ ہے نا؟ علامات مضارع الف تا یا نون میں سے یا چار صیغوں کے شروع میں، واحد متکلم کے شروع میں الف آئے گا، 14ویں صیغے کے شروع میں نون آئے گا. بچے کتنے ہو گئے؟ 4 اور 2 6. بچے کتنے صیغے؟ 8. باقی میں 8 میں شروع میں 8 میں تو یہ آئے گی. مٹا دوں یہ؟ جی جی 8 صیغوں کے شروع میں علامت مضارع تے آئے گی. ٹھیک ہے. علامت مضارع تے آئے گی. مٹا دوں یہ نیچے والا؟ کنیز فاطمہ جی اگر 8 صیغوں کے شروع میں علامت مضارع تے آئے گی. کون سے 8 صیغے ہیں؟ 5واں جی نہیں 4تھا واحد مؤنث غائب. 5واں تثنیہ مؤنث غائب. اب 7 سے لے کے 12 تک. 7 سے لے کے 7 8 9 10 11 اور 12. کتنے صیغے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. 7واں صیغہ واحد مذکر حاضر. آگے یہ چوتھا کیا لکھے؟ چوتھا واحد مؤنث غائب. تثنیہ مذکر واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر. جمع مذکر حاضر. واحد مؤنث حاضر
तस्निया मुअन्नस हाजिर जमा मुअन्नस हाजिर, इन 8 चीज़ों की शुरू में अलामत मुज़ारे था। लिख लिया। मैंने मुज़ारे की गर्दान कैसे लिख के बना के दिखाई थी प्रैक्टिस कर करके, वो प्रैक्टिकल समझ में आया? हेलो जी गया। वैसे ही आप एक दो लेके आप एक दो मुज़ारे ऐसे करके आप बनाइएगा, भले ही आता हो आपसे, भले ही आपको गर्दान याद हो, फिर भी 2-3 बार अगर आप कर लेंगे तो हमेशा याद रह जाएगा। ठीक है, मिटा दूं? कनीस, फातिमा, सकीना, किसा, एक चीज इसमें रह गई, बाकी हर चीज बता दी मैंने इसमें। बताइए क्या चीज रह गई? अब भी एक चीज रह गई। कोई है ऐसा जो इतना होशियार हो आप में से? हैं? क्या मरफू है? बता दिया, कल लिखवाया नहीं, सब बता दे। लिखा नहीं था कल, कहाँ थे? कोई है ऐसा जो समझे अभी तक? आतेन पे क्या साइंस देनी है? क्या नाम है आपका? सैयदा गफरानी। सही। आप हमने ये तो बताया कि 4 सीगों में या आएगी, 8 सीगों में ता आएगी, 1 सीगे में अलिफ, 1 सीगों में नून, लेकिन इस पर हरकत क्या होगी? सब में जबर जी आगे तो हमने पूछा था जी, वो ठीक है, ठीक है। हरकत क्या आएगी? अब सब में मैंने यजरबों में या पे सब पे अलामत मुज़ारे पे जबर लगा दिया जी, लेकिन कोई कायदा कानून है ऐसे ही का? बिल्कुल कायदा कानून है। ये कह रहे हैं वो लिख लीजिए नुक्ता पॉइंट, वो फेले मुज़ारे के जिस के माजी में, ठीक है, 4 हर्फ हों, 4 हर्फ हों, चाहे असली चाहे ज्यादा, चाहे मुजर्रद चाहे मजीद, चाहे मुजर्रद चाहे मजीद, फर्क नहीं करता कि 3 असली एक ज्यादा है या 4 असली हैं, 3 असली एक ज्यादा है या 4 असली है, फर्क नहीं करता। अगर उसके माजी में, उस मुज़ारे के माजी में 4 हर्फ हों, ठीक है, वो पहले मुज़ारे के जिसके माजी में 4 हर्फ हों, उसकी अलामत मुज़ारे पर ज़म्मा होगा। उसके मुज़ारे पर, उसकी अलामत मुज़ारे पर ज़म्मा होगा, यानी युफ़अलु नहीं, वो जैसे ज़लज़ला है। वह ज़लज़ला भी तो है। हाँ, तो ज़लज़ला तहाराजा पे आ जाएगा ना वो। देखें, अकरामा में काफ रे मीम असली है। हेलो जी, काफ रे मीम असली है, हमजा रहता है। तहाराजा में 4 असली हैं, सर्रफा में स्वाद रे पे असली और 1 रे ज्यादा है लेकिन 4 हर्फ। फर्क नहीं करता कि मुजर्रद है या मजीद। 4 हर्फ अगर है उसके माजी में, अगर माजी में 4 हर्फ है, देखिए अलिफ काफ रे मीम 4 है, दाल है रे जीम 4 है, स्वाद रे फे 4 है, तो उसके मुज़ारे में अलामत मुज़ारे पे ज़म्मा होगा। अकरमा युकरिमु, दहरजा युदाह रेजो, सर्रफा युसर्रिफु। देखिए सबके अलामत मुज़ारे पे ज़म्मा है या नहीं? समझ में नहीं आया आप लोगों के? कोई है ऐसा जो जी, वो पहले मुज़ारे कि जिसके माजी में 4 हर्फ हों, जिसके माजी में 4 हर्फ हों, फर्क नहीं करता कि वो मुजर्रद है, दहराजा 4 असली हैं या 3 असली है ज्यादा है, फर्क नहीं करता, हर्फ 4 होने चाहिए। अगर उस फेले मुज़ारे जिसके माजी में 4 हर्फ असली हों तो उसकी अलामत मुज़ारे पे ज़म्मा होता है।
اس کے برعکس 4 سے کم ہو چاہے 4 سے زیادہ ہو تو علامت مضارع پہ فتح ہوگا. 4 سے کم ہو جیسے ضربا، 4 سے کم ہے نہیں، ضاد ریب 3 ہے تو اس کے مضارع علامت مضارع پہ یضرب علامت مضارع پہ فتح. یہ تو کم کی مثال. زیادہ کی مثال استخرجا، کتنے زیادہ ہیں؟ 3 کے علاوہ کتنے حرف ہیں؟ الف سین تے خ ر جیم، 6 حرف ہیں. 4 سے زیادہ ہی ہیں جی. تو یا استخرجا کا مضارع کیا ہے؟ یستخرج. علامت مضارع پہ کیا ہے؟ یا زبر ہے. تو 4 حرف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 4 حرف سے کم ہو تو علامت مضارع پہ فتح آئے گا، 4 حرف یا اس سے زیادہ ہے تو ضم آئے گا. نہیں، فقط 4 حرف ہیں تو ضم آئے گا، ورنہ علامت مضارع پہ فتح ہوگا. ٹھیک ہے، مٹا دوں؟ جی سب لکھ لیا پورا؟ اس کے علاوہ لکھ لیا پورا. ایک سیکنڈ لگا. یہ جیم کے اوپر آپ نے ساکن دیے یا پیش؟ میں نے کچھ بھی نہ دیا ہوتا تو آپ کا فرض کیا تھا کہ آپ نے پہلے مضارع پڑھ لیا. آپ کو پتا ہے پہلے مضارع مرفوع ہوتا ہے، 5 صیغوں میں علامت طرف ضمہ ہوتی ہے، 7 صیغوں میں علامت طرف نون ہوتا ہے. میں کچھ بھی نہ لکھتا تب بھی آپ کو ضمہ لگانا تھا کیونکہ مضارع ہے. یہ مت دیکھو میں نے کیا لکھا ہے، میں نے غلط لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہی لکھ لیں. آپ کو نیم یاد ہونا چاہیے کہ علامت مضارع ان صیغوں میں ضمہ ہے تو ضمہ دیجیے، چاہے میں نے زبر دے دیا ہوتا، زیر دے دیا ہوتا، تب بھی آپ کو ضمہ ہی کرنا ہے کیونکہ یہ مضارع ہے. آپ کو معلوم ہے علامت طرف ضمہ، لیکن یہاں پہ فے پہ میں نے کچھ نہیں دیا تو آپ کو خود ضمہ دینا ہے کیونکہ یہ پہلا صیغہ ہے. پہلے صیغے میں علامت طرف مضارع میں ضمہ ہوتی ہے. لکھ لیا؟ جی آگا. لیکن لکھتے رہیے گا، لیکن وہ فعل مضارع کہ جس کے ماضی میں 4 حرف سے کم یا زیادہ ہوں تو اس کی علامت مضارع پر فتح ہوگا. ٹھیک ہے، دیکھیے میں سب کی مثال دیکھوں. 4 حرف سے کم ہو یا 4 حرف سے زیادہ ہو فتح ہوگا. جیسے 4 حرف سے کم میں مثال دیکھیے ضربا، 4 حرف سے کم ہے کہ نہیں تو مضارع پہ اس کے کیا ہوگا؟ فتح ہوگا. یضربو، ٹھیک ہے. 4 حرف سے کم ہے، 4 حرف سے زیادہ ہو جیسے تدحرجا، کتنے حرف ہیں؟ کتنے حرف ہیں؟ وہ 5 ہے. مضارع کیا ہے؟ یتظاہرجو. دیکھیے علامت مضارع پہ فتح ہے کہ نہیں؟ جی. ٹھیک ہے. 5 کی مثال 4 حرف سے کم ہونا گا. جی 4 حرف سے کم ہو چاہے 4 حرف سے زیادہ ہو یا زیادہ ہو. 4 حرف سے کم ہو جیسے ضربا، چاہے 4 حرف سے زیادہ ہو جیسے تدحرجا 5 حرف ہیں، استخرجا 6 حرف ہیں. استخرجا مضارع کیا ہے؟ یستخرجو. کیا دیکھا آپ نے؟ یہ دیکھا کہ وہ فعل مضارع جس کے ماضی میں 4 حرف سے کم ہو یعنی 3 ہوں. دیکھیے ضاد ر بے، یا 4 حرف سے زیادہ ہوں جیسے تدحرجا میں 5، استخرجا میں 6. 4 سے زیادہ ہی ہے نہیں؟ ہلو جی آگا. تو اس کی علامت مضارع میں دیکھیے فتح ہے سب میں. یضربو یا تدحرجو یا یستخرجو یا، سب پہ فتح ہے. دیکھیے 4 حرف سے چاہے کم ہو ماضی میں چاہے 4 حرف سے زیادہ ہو تو علامت مضارع پہ فتح ہے. سمجھ میں آئی بات اب سب کے؟ جی آگا. اب کچھ رہا فعل مضارع میں، کچھ نہیں رہا. کچھ نہیں رہا مطلب کوئی بات میں نے ایسی نہیں چھوڑی کہ جس پہ آپ یہ کہہ سکیں یہ چیز نہیں بتائی آپ نے. ہلو جی کیا کہا؟ لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ مٹا دوں؟ سب نہیں بول رہے. ایک سیکنڈ چاہیے. کنیز فاطمہ جی اگر اب فعل مضارع کی میں نے ایک نقطہ بھی نہیں چھوڑا ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں یہ نقطہ نہیں بتایا آپ نے. ایک نقطے برابر چیز بھی میں نے نہیں چھوڑی ہے. ترجمے کو آپ کہہ سکتی ہیں، ترجمہ میں نے بتائی دیا. 2 زمانے پائے جاتے ہیں،
ینصرو مدد کرتا ہے کرے گا وہ ایک مرد، یضربو مارتا ہے مارے گا وہ ایک مرد، یسمعو سنتا ہے یا سنے گا وہ ایک مرد، جی یقتلو قتل کرتا ہے یا قتل کرے گا وہ ایک مرد. ہو گیا. اگر یہ سیکنڈ والا کیا لکھا ہے؟ یہ تدہرجا یتدہرجو، تدہرجا یتدہرجو، استخرجا یستخرجو، یستخرجو، استخرجا یستخرجو. یہ 3-4 حرف سے کم کی مثال دے دی، یہ 4 حرف سے زیادہ کی مثال دے دی، یعنی 5 حرف کی 6 حرف کی. ہو گیا بتا دو. جی باقی کوئی رہا تو نہیں لکھنے سے؟ آپ لوگ نے لکھ لیا؟ جی آقا لکھ لیا سب. فعل مضارع میں کوئی چیز چھوڑی نہیں گئی، اب سب کچھ بتا دیا. اب آپ کو نمبر، صیغے نمبر، نام، معنی، کہاں پہ کون سی ضمیر کیا ہے، کتنی جگہ ظاہر ہے، کتنی جگہ پوشیدہ ہے، یہ سب مطالعہ کیجیے گا، اسٹڈی کیجیے گا اور یاد کریے گا، اور ایسے یاد کیجیے گا کہ پھر کبھی بھول نہ پائیں. آئیے دیکھیے عبارت دیکھیے. بس ایک چیز جو کتاب نے جیسے سیغے لکھوائے ہیں 14 وہ سیغے میں کل لکھوا دوں گا، حالانکہ میں ویسے لکھوا چکا ہوں، کتاب کے اعتبار سے بھی لکھوا دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعل مضارع معلوم ہم نے پڑھ لیا تھا کیسے بنتا ہے، 4 اسٹیپ. باقی یہ سیغے انہوں نے بتا دیے تھے، یہ سیغے میں آپ کو کل بتا دوں گا. دیکھیے پہلا سیغہ بنانے کے بعد سیغہ دوم، الف و نون مقصورہ بڑھا دیں گے پہلے کے آخر میں. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سیغہ دوم، دوسرا سیغہ. آواز آ رہی ہے نا میری آپ لوگوں کو؟ جی آقا آ رہی ہے. با اضافہ کر دینے الف و نون مقصورہ، یعنی الف و نون مقصورہ بڑھا دینے سے. نون مقصورہ ہے نہیں ایسا نون جس پہ کسرہ ہو، جیسے بریکٹ میں دے رکھا ہے الف اور نون مقصورہ. بے آخر سیغہ اول، سیغہ اول کے آخر میں، اور مفتو کر دینے لام الفعل. لام الفعل کو کیونکہ ضمہ تھا اسے مفتو کر دیں گے اور آخر میں الف و نون مقصورہ بڑھا دیں گے، ہو جائے گا یفعلو سے یفعلان. ایسے ہی 14 سیغے بنا کے دکھائے ہیں جو میں نے کسی اور اعتبار سے لکھوائے ہیں، جو اکثر کتابوں میں، یہ اس کتاب کے اعتبار سے. بات وہی ہے، نتیجہ وہی ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد.